أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی۔ آپ کے یہ جتنے بھی لیسن اب رہتے ہیں ان میں سے ہر لیسن اپنی جگہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آج تو اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ جو ہے اس کی ابتدا کریں گے، اور وہی جو ہے وہیں سے جو ہے قرآن کی ابتدا سے سورۃ فاتحہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، تو لہٰذا آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ ہمارے کل کے جو ہے مزید فی کے دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک رہ گئے تھے، پہلے ہم نے کور کرتے ہیں پھر سورۃ بقرہ سے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں تو ایک ہی طریقہ ہے، فاعلن پہ جو ہے فاعل کا وزن بنتا ہے اور مفعول کے اوپر جو ہے مفعول کا، لیکن ثلاثی مزید فی میں اس کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے۔ اس میں فاعل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، فعل مضارع کی علامت یا کو ہٹا کر میم کا پیش والا حصہ لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں میم کا منہ، یعنی میم پیش والا جو ہے وہ اس کی جگہ یا کی جگہ لگا دیتے ہیں۔ دوسرا کیا کرتے ہیں، آخری حرف سے جو پہلے حرف ہوتا ہے اس پر زیر لگا دیتے ہیں، اور آخری حرف سے اوپر جو ہے کیا ہے، تنوین لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں اسلمہ سے مضارع بنا یسلیمو، علامت مضارع یا ہٹائی، میم پیش کا سرا لگایا، اب میم سے پہلے آخری حرف کیا ہے، لام ہے، اس کے نیچے زیر دی اور آخری حرف میم پہ تنوین لگایا تو کیا بن گیا، مسلمن۔ یہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہے مزید فی میں۔ اسلمہ یسلم سے مسلم۔ اچھا، فاعل مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے، یہی ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا کے میم پیش والا سرا لگا دیتے ہیں، اور جو آخری حرف سے پہلا والا ہے اس پہ زبر لگا دیتے ہیں، اور آخری حرف پہ تنوین۔ یہ دیکھیں اسلم یسلم سے کیا ہوگا، مسلم فاعل تھا، مسلم یا مسلمن، من جو ہے کیا ہو گیا، مفعول۔ یعنی فاعل اور مفعول میں زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے، باقی طریقہ ایک ہی ہے کہ شروع میں میم کا سرا، آخر میں تنوین، اور آخری سے جو پہلا لفظ ہے اس کے نیچے اگر زیر لگائیں تو فاعل بنتا ہے، زبر لگائیں تو مفعول۔ مثلا یہ ایک لفظ ہے یؤمنو، اب یؤمنو کا علامت مضارع یا ہٹائیں، اس کی جگہ پیش کا سرا لگا دیں، آخری لفظ یہاں پہ میم ہے اس کے نیچے آلریڈی زیر ہے، اور آخری نون پہ تنوین لگائیں تو کیا بن جائے گا، لفظ بنائیے مومن، زیر کے ساتھ فاعل ہو گیا مومن، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا مفعول کیا ہوگا، زبر لگا دیں گے، مومن، مومن فاعل، مومن اسم مفعول۔ ایک اور لفظ ہے یخرج، علامت مضارع یا کو ہٹا دیں، پیش کا سرا لگا دیں، آخری لفظ جو ہے اس سے پہلے کون سا ہے، را ہے، اس کے نیچے آلریڈی زیر ہے، اس جیم کے اوپر جو ہے آخری پہ تنوین لگائیں تو کیا بنے گا، لفظ مخرجن۔ مخرجن، یہ فاعل ہوا، یہی زیر اٹھا کے اوپر زبر کر دیں تو کیا ہوگا، مفعول مخرجن۔ مخرجن، مخرجن۔ ایک اور لفظ دیجیے ینزل، علامت مضارع یا ہٹا دیں، پیش کا سرا، میم کا سرا پیش ہو ہے، آخری سے پہلا لفظ ہے را، اس کے نیچے آلریڈی زیر ہے تو آخری لفظ ہے لام، اس پہ تنوین کر بنائے جی منزلن۔
منزل، اور مفعول بنانے کے لیے یہی زیر اوپر لے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ منزل منزل منزل، مومن مومن، مخرج مخرج، منزل منزل، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مومن مومنن، مخرج مخرج، منزل منزل۔ یوحی، ہاں جی کوشش کیجئے، علامت مضارع یا ہٹائی، پیش کا سرا لگایا، آخری سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یہاں پہ ہاں، اس کے نیچے زیر لگائے تو دیکھیں کیا بنتا ہے، مخیون، یہ جو یا والے لفظ ہوتے ہیں نا، اس کی یا جو ہے ملا کے تنوین دو زیر کی آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور موہن، اگر وہی تنوین اوپر لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مفعول ہو جائے گا۔ کمزور افعال جس میں آخر میں یا آ رہی ہو، اس کا جب فاعل بناتے ہیں تو وہ فاعل جو ہے دو زیر کے ساتھ بنتا ہے، موہن، اور مفعول کیا ہوگا؟ یہی دو زیر جو ہے اوپر چلے جائیں گے، موہن۔ یمیتو، علامت مضارع یا ہٹا دی، پیش کے ساتھ نون لگا دیا، آخری سے پہلا لفظ کیا ہے؟ یا ہے، اس کے نیچے زیر دے دی، تاکہ اوپر تنوین لگائے تو کیا بن گیا جی؟ بنائیے، ممیتن، میتن۔ یہ تھوڑا سا ہٹ کے آتا ہے، میتن، میتن نہیں ہوتا لفظ، اس پہ زبر آتا ہے، کیوں آتا ہے یہ کسی اور وقت بتاؤں گا، اور اس کا جو ہے مفعول بھی نہیں ہوتا، میت ایسا ہے مر گئی ختم، اس کا اثر کسی پہ نہیں ہونا، لہذا وہ اس کا مفعول بھی نہیں آتا، تو یہ ایک علیحدہ سے، یہ دونوں علیحدہ سے آئے ہیں، یو ہی اور یمیتو، تو دیکھیں ان کا جو ہے فاعل مفعول علیحدہ سے بنا ہے۔ اسی طرح یستغفرو، یا علامت مضارع ہٹائی، میم کا پیش والا سرا لگایا، آخری لفظ سے پہلے والے پہ زیر ہے، وہ پہلے ہی سے ہے، آخری پہ پیش لگائیں، کوشش کیجئے، مستغفرون، مستغفرون، اور اگر اس کا مفعول بنانا ہو زیر کو، مستغفرون، یہ نارمل پیٹرن کیا ہے؟ مستغفرون، مستغفر۔ یسلم، علامت مضارع ہٹائیں، میم پیش والا سیرا لگائیں، آخری لفظ سے پہلے کے نیچے زیر دے، وہ آلریڈی ہے، آخری لفظ میم میں دو پیش لگائیں، کیا بنا؟ مسلمون، مسلمون، اور مفعول کیا ہوگا؟ مسلمون، مسلمون، مسلم۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ ابتدا کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کورس میں انشاءاللہ اس کی 30 آیتیں جو ہے وہ کور کرنی ہے۔ تو آئیے، پہلی آیت ہمارے سامنے ہے، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، قطع، ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے، ان کا اصل ترجمہ کیا ہے اللہ جانتے ہیں، یا اگر اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ انہیں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا، لیکن اس کا ترجمہ حروف مقطعات جو ہیں وہ 25 کے قریب ہیں، اور جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، اور ان کو 14 کی لوح کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا 14 الفاظ کے، کہ جی بعض ریپیٹڈ ہیں، تو ان سب کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جانتا۔ تو یہ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف، لام اور میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع شدہ ٹکڑے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پہ یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، لا ریب کے بعد دیکھیں تو سلے اور جیم لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اور پھر آگے فی کے بعد جیم کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ 3 نقطے کیا ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، تو پلیز بتا دیں۔ سر میں بتاؤں؟
جی ضرور بتائیے. سر یہ جو ہے نا معانکہ کے ہیں اور یہ اونوکن سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو اس کو اگر ہم پیچھے والے لفظ کے ساتھ پیچھے والی آیت کے ساتھ ملائیں تو بھی ترجمہ بالکل ٹھیک بنتا ہے. اگر اگلے والے آیت کے ساتھ حصے کے ساتھ ملائیں تو بھی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چاہے پہلے والے پر رک جائیں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اگلے والے پر رک جائیں تو بھی ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے درست فرمایا. ان کو کہتے ہیں معانکہ. معانکہ کہتے ہیں نا ہاتھ ملانا, دو ہاتھ ملاتے کہتے ہیں معانکہ. یہ اصل میں ملا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 3 نقطے ہیں ان کے درمیان والی جو عبارت یا لفظ ہے اس کو یا تو آپ پہلی عبارت سے ملائیں گے یا آخری سے. پوری عبارت میں دونوں طرف نہیں ملا سکتے. آپ اسے پورا ایک گو میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ لازمی یا تو یہ ہے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب, یہاں پہ رک جائے. فیہ ھدی للمتقین, فیہ کو ھدی سے ملا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں پہ رک جائے. ھدی للمتقین یعنی معانکہ کا مطلب ہے جہاں یہ آ رہا ہے اس سے پہلے حصے کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا اگلے کے ساتھ ملا, دونوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے. جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا. اس کو آپ پوری آیت کو ایسے نہیں پڑھ سکتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر ایسا پڑھیں گے ترجمے میں فرق آئے گا. معانکہ کی اہمیت کیا ہے کہ اس کا اگر آپ دونوں حصوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے ترجمہ غلط ہو جائے گا. اس لیے یا تو اس سے پہلے حصے کے ساتھ ملا کے اس کا ترجمہ کریں یا دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر کریں, تو دونوں حصوں کو ترجمے میں نہیں ملا سکتے. یہ ہے معانکہ. تو آئیے چلتے ہیں. ذالکہ یہ آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے. ذالکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے ہے. یہاں پہ نزدیک کے معنی میں آ رہا ہے. ذالکہ کے معنی ہوتا ہے وہ, یہاں اس کے معنی یہ ہے. الکتاب, الکتاب الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے اور کیا ہے واحد ہے. کیوں؟ اس کی جمع کتب ہوتا ہے. لا جو ہے یہ نہیں کے لیے نفی کے لیے ہے. ریب, ریب کے معنی ہوتا ہے شک. فی 2 ٹکڑے ہیں. فی معنی میں, ہی معنی اس, یعنی اس میں. ہدن, ہدن کے معنی ہوتا ہے ہدایت. للمتقین, للمتقین کے ٹکڑے کیجئے. لام الگ ہو جائے گا, پھر جی. الف لام اور پھر یا نون جمع کی علامت ہے. یعنی اس میں پہلی بات ہے کہ لی جو ہے حرف جر ہے علیحدہ ہو گیا المتقین لفظ. اور اگر ہم المتقین کے ٹکڑے کریں پھر ہم کہیں گے الف لام آ رہا ہے معرفہ کا اور یا نون جمع کی علامت آ رہی ہے, اور جو ہے یہ کیا ہے للمتقین, متقیوں کے لیے. آئیے چلتے ہیں. ذالکہ کیا معنی تھا؟ یہ پہلے تو عبادت. اچھا, اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا پہلے ہم آیت پڑھیں گے, پھر اس آیت کے ہر حصے کو علیحدہ علیحدہ کر لیں اور پھر ہر حصے کا جو ہے وہ ترجمہ کریں گے اور پھر آخر میں جوائن کریں. اس میں پہلے آیت کو توڑیے, کیا ہوا؟ ذالکہ الکتاب لا ریب فی ھدی اور یہ ٹکڑے ہیں آیت کے, یعنی ہم نے آیت کے کیا ہے ٹکڑے کر. اب ہر ٹکڑے کو لیتے ہیں. ذالکہ کیا معنی ہے؟ یہ یہاں پہ یہ کہیں گے ویسے وہ ہے یہ کے معنی میں یہاں آیا, خاص لیکن کتاب. اصل معنی ہے وہ دور کا اشارہ. الکتاب کے. اب ہم کیا کریں, ہر لفظ کے ٹکڑے کر رہے ہیں, ابھی تک ترجمہ شروع نہیں ہوا. ذالکہ اس کا یہی ہے. الکتاب کے 2 ٹکڑے الف لام اور کتاب. لا جو ہے یہ لا ہی رہے گا, اور ریب جو ہے ریب ہے, اس میں بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے. فی میں ہوتے ہیں. فی کے کیا کیا ٹکڑے ہوں گے؟ فی اور اور ہاں الگ ہو جائے گا. ہی زیر آیا نا, ہی ہے. ہدن جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے, اس کے بھی ٹکڑے. للمتقین کے ٹکڑے کیجئے. لی الگ ہو جائے گا, الف لام الگ ہو جائے گا اور المتقین, یا الف لام اور یا نون اور متقین. اب ہم نے ہر لفظ, پہلے ہم نے آیت کے ٹکڑے کیے, اب ہم نے ہر لفظ کے ٹکڑے کر لیے. اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں.
ذالکا کے معنی ہوتے ہیں یہ یا وہ. عربی میں نارملی ہم یہ پڑھاتے ہیں ذالکا وہ، اس میں اشارہ بعید، لیکن قرآن کے اندر اکثر جگہ پہ اس کے معنی یہ کے لیے گئے، تو لہٰذا ذالکا کے دونوں معنی ہیں، یہ بھی وہ بھی. اور یہاں ہم کیا لیں گے اس حصے میں ترجمہ کرتے ہوئے؟ یہ کے معنی لیں گے، کیونکہ یہ مخصوص ترجمہ ہے قرآن کی اس آیت کا جس میں یہاں ذالکا کے معنی. اگلا ہے الکتاب. الکتاب جو ہے خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب، آسمانی صحیفہ، جیسے زبور، تورات، انجیل، قرآن. اور ایک معنی کے ہوتے ہیں الف لام کے فرض، یعنی کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے بھی الف لام سے لاتے ہیں، یعنی خاص کتاب. اور خاص کتاب کے ایک معنی ہوتے ہیں ٹیکنالوجی، اس کو بھی خاص کتاب، یعنی الکتاب کے 3 معنی ہوئے، آسمانی کتاب، فرض اور ٹیکنالوجی. جیسے آتا ہے کتب الصیام، فرض کر دیا گیا تم پہ جو ہے نا سیام، روزے. تو لہٰذا یہ کتاب کے ایک معنی فرض کے بھی، اور ایک ماڈرن معنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بھی. اگلا رہتا ہے ریب. ریب جو ہے اس کا روٹ لیٹر مجھے کوئی بتا دے. غین، یا اور با. را، یا اور با. ٹھیک. اچھا، اب حروف علت جو ہوتا ہے جب کہیں آ جاتا ہے اس کو ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں. وہ الف واو یا ہے، یعنی یہ یا جو ہے الف میں بھی بدل سکتا ہے، واو میں بھی بدل سکتا ہے، یا میں بھی بدل سکتا ہے حروف علت. تو لہٰذا ہمارے پاس اب اس کا جو روٹ لیٹر ہوا، روٹ لیٹر کیا ہوا؟ یا کی جگہ ہم رکھ دیں گے الف واو یا. تو ہمارے پاس را اور با کو جب ہم اسے کھولیں گے تو را پہلے الف کے ساتھ کھلے گا، کیا ہوگا؟ را الف با ہو جائے گا. پھر را واو کے ساتھ کھلے گا تو را واو با ہو گیا. پھر را جو ہے یا کے ساتھ کھلے گا، را. اس کا مطلب ہوا یہ جو ریب ہے یہ ان 3 میں سے اصل میں کوئی لفظ ہے، یا تو راب ہے یا روب ہے یا ریب ہے. یہ ایک نئی چیز آپ کو آج پتہ چلی، اس پہ غور سے توجہ سے جو ہے وہ ذہن کو رکھیے کہ جب عربی کے اندر قرآن کے اندر کسی لفظ کو ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ لیٹر میں اگر کوئی بھی لفظ آ رہا ہے کمزور، الف آئے، یا آئے، واو نظر آ رہا ہو، تو اس کو ہم 3 سے ضرب دے دیتے ہیں. یعنی اس کو ہم پہلے الف کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں روٹ لیٹر کو، پھر واو اور پھر یا کے ساتھ. تو دیکھیے ریب کی جگہ ہمارے پاس 3 لفظ آ گئے، را الف با، را واو با، را یا. اب ہم جب ڈکشنری میں جائیں گے ڈکشنری ہمیں کنفرم کرے گی ان میں سے کون سا لفظ درست ہے اور یہاں کون سا لفظ معنی کے آیا. آئیے دیکھتے ہیں. ریب روٹ مادہ ہم نے را یا بات جو اصل تھا اس سے اردو میں دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے مریب، شک والی چیز، شک والا معاملہ. ایک لفظ ہوتا ہے کلمہ ریبن یعنی شک. تو آئیے چلتے ہیں. لا اسم محاورہ ہے، عربی میں محاورہ ہوتا ہے جب کسی اسم نکرہ کے ساتھ اس سے پہلے لا کا لفظ آ جائے تو وہ محاورہ ہوتا ہے ہرگز کوئی اسم ممکن نہیں. لا جس کے ساتھ آئے گا اس کے معنی دے گا ہرگز وہ چیز ممکن نہیں. لا اسما ہرگز کوئی اسم ممکن نہیں. تو لا کے بعد واحد اس میں نکرہ پر ایک زبر بھی ہو، یہ بھی شرط ہے. اس میں نکرہ ہو اور زبر والا ہو اور اس سے پہلے لا ہے تو وہ محاورہ بن جاتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے ہرگز کوئی، اور جو وہ اسم ہے اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں. لا بطور محاورہ پلس اس میں نکرہ، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسے. لا ریب تو کیا یہ محاورہ بن گیا؟ کیوں؟ ریب جو ہے اسم ہے اور آگے اس پہ زبر آ رہی ہے اور یہ نکرہ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا لا ریب؟ ہرگز اس میں شک نہیں. ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ہرگز کوئی شخص ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے کسی طرح. اگلا دیکھیں لا کتابہ. کتاب نکرہ ہے، زبر آ رہا ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟
ہرگز کوئی کتاب ہرگز ممکن کوئی ہی کتاب نہیں، ممکن ہی نہیں. یہ اب محاورہ ہے. لا الہ، ہرگز کوئی معبود ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں. معبود یا ہرگز الہ کوئی معبود یعنی اللہ جو ہے خدا ممکن ہی نہیں. لا نبی، ہرگز کوئی نبی ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں. لا نبی. کلمے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا کے بعد الہ آیا، اس میں نکرہ اور جو ہے اس پہ زبر ہے. اللہ اس میں معرفہ ہے، الہ جو ہے معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. تو لا الہ الا اللہ، تو ترجمہ کیجئے. ہرگز کوئی الہ ہرگز کوئی معبود یا الہ ممکن ہی نہیں سوائے اللہ کے. جی، ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں، اللہ اکیلے الہ ہیں. یہ اس کا سمجھ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ترکیب آ گئی نا. ترکیب میں جو ہے کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہو جائے گا، کا کے کی لگا کے اللہ کا لفظ پہلے لے آئیں گے، رسول کو بعد میں لے. روایت ہے امام مسلم کی، لا نبی بعد. آپ کے الفاظ ہیں لا نبی بعد. کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہرگز کوئی نبی ہرگز ممکن کوئی نبی نہیں. ممکن ہی نہیں. محاورہ ہے، لا نبی محاورہ ہو گیا. ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں، یعنی پوری ایک اسٹیٹمنٹ سالڈ کر دی جس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس محاورے کا. لا نبی بعدی، ہرگز کوئی نبی، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ممکن ہی نہیں ہے except. ہرگز کوئی نبی. تو ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے there exists no God. وہ اسی طرح بولتا ہے الا اللہ، اللہ is the only God. فرسٹ پارٹ وہ کہتا ہے for the Muslim ethics are the same. ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں الا اللہ، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہاں کوئی خدا نہیں ہے لیکن سوائے ایک اللہ کے، ایک اللہ کے. تو وہ پہلے حصے میں تو سارے ایک ہیں، وہ کہتا ہے وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی الہ. دوسرے حصے میں جب ہم کہتے ہیں سوائے کہ اللہ اکیلے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہمارے الفاظ تھے. ذالک کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ یہ. اب یہاں کتاب، یہی کتاب، یہی کتاب سے مراد جو آپ پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن. لا لا کے کیا معنی ہوتے ہیں پیچھے بہت بار پڑھا ہے، یہ 1.5% کتابوں کی اردو میں بھی ہے. نہیں. لا کے معنی ہے نہیں، نہ، اور ریب کے معنی ہے شک. لا ریب، کوئی شک ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ لا ریب جو ہے محاورہ ہے، اس کا سادہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے. فیہ، اس میں، ہدن، ایک ہدایت ہے، للمتقین، ترجمہ کیجئے. متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. ڈرنے والے پرہیزگار ان کے. تو یہ پوری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کتاب ہے، کوئی شک ممکن ہی نہیں اس میں، ایک ہدایت ہے کس کے لیے؟ پہلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ کلیئر کر دینے کہ اس کتاب میں کوئی شک ڈاؤٹ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ہونا تو دور کی بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں. تو اس آیت سے آپ کو کیا سمجھا ہے؟ ہر کتاب میں غلطی ہے. کتاب یعنی چاہے وہ علم کی ہو، منطق، کلام، شاعری کی ہو، اس میں پہلے ایڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ پہلا ایڈیشن ہے، پہلی کتاب ہے، اس میں غلطی ہو تو براہ کرم ہمیں مطلع کیجئے، ہم اس کی اگلی ایڈیشن میں اصلاح کرتے ہیں. ہر کتاب میں کمی ہے، ہر کتاب میں اختلافات ہیں، ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ شک سے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کسی
قسم کا ممکن ہی نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات۔ قادیانی اسکالر نے اس آیت کو دیکھا، جب کتاب کہتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور جب یہ کتاب کہتی ہے ختم الرسول کر دیتی ہے، مہر لگا دیتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں لا نبی بعدی، نہ تو نبی نے آنا نہ کسی کتاب نے آنا، یا اکملت لکم دینکم، دین کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں دی کہ اس کے لیے ایک نیا نبی، ایک نئی کتاب ہے۔ اور یہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ اسکالر جو ہے اس آیت کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر جو احمد کا نام آیا ہے یہ ہمارے احمد کا نام ہے۔ یہ خاتم النبیین کی پہلی آیت ہے کہ اب رسول نبی نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلے تو آیت کے ٹکڑے کیجئے جی۔ الذین جی، یؤمنون جو بالغیب سب لوگ و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یعنی پہلے ہم نے آیت پڑھی، اس آیت کے اب ہم نے ٹکڑے کیے کہ عربی کے ٹکڑے کیا کیا ہیں اس میں۔ اللہ زینہ ہے، یومنون ہے، بالغیب ہے، وا ہے، یقیمون ہے، وا مما رزقناهم ينفقون۔ اب ان الفاظ کے ہم ٹکڑے کریں گے ہر ایک۔ اللہ زینہ ہی ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ یومنون البتہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ پیچھے ایکسرسائز کرتے آئے ہیں، پوری یا صورت کی علامت الگ ہو جائے گی مدارے، اور واو نون بھی الگ ہو جائے گی۔ علامت مدارے یا علیحدہ ہوگی، واو نون جمع کا صیغہ ہو گیا، اور واو میم نون جو ہے یہ ایک لفظ ہے۔ بالغیب اس کے ٹکڑے کیجئے، با علیحدہ ہو جائے گا، واو علیحدہ ہو جائے گا، وا علیحدہ ہوا، الف لام اور غیب۔ وا جو ہے وا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے، یہی ہوتا ہے کیمونہ کے۔ یا الگ ہو جائے گا اور واو نون جمع کے لیے اور الگ ہو واو نون علیحدہ ہو جائے گا، اور صلاۃ الف لام الف علیحدہ ہو جائے گا، لام الگ صلاۃ ہو جائے گا، صلاۃ وا وا کے کوئی واو ٹکڑے رہ نہیں ہے۔ مما جی، میم میم اور ما، من اور ما، من اور ما، من اور ما ہے، یہ اصل میں لفظ من اور ما ہے، جب ملا کے لکھتے ہیں تو نون جو ہے وہ اس میں ضم ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے۔ رزقناہم کیجئے جی علیحدہ، رزقنا اور ہم، رزقنا رزقنا اور ہم، ہم، اور اس میں بھی نا الگ ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ رزقنا، رزقنا اچھا، ما جو ہے وہ اس کا حصہ ہے ٹیبل کا، ہم یہ علیحدہ ضمیر، کر دیں۔ اچھا، ينفقون یا الگ ہو جائے گا، نافق اور علیحدہ ہو جائے گا، نفقہ واو اور نون واو علیحدہ ہو جائے نون، گا، واؤن یا الگ علامت مضارع علیحدہ ہوئی، واو نون جمع کا ہوا، اور نون فا کاف علیحدہ ہو گیا۔ یہ جی ہمارے پاس اب ہر لفظ کے ٹکڑے آ گئے، اب ہم اس کے ترجمے کی طرف جائیں۔ تو آئیے جی چلتے ہیں، ينفقون کو پہلے لیتے ہیں۔ ينفقون کیا ہے مادہ اس کا؟ نون فا کاف، نفقہ۔ اس کا اگر ہم دیکھیں شروع میں یا آیا، آخر میں واو نون جمع کیا آیا، درمیان میں نون فا کاف، یہ روٹ لیٹر ہے جو ریڈ کلر میں ہے۔ نون فا کاف چونکہ تینوں سالم ہیں، اس لیے ہم اس کو اسی کو روٹ لیٹر کو فالو کریں گے۔ اس لفظ کو ہم القاموس میں سے نکالیں گے۔ القاموس کا مطلب ہے ڈکشنری۔ آپ کو میں آج انشاءاللہ گروپ پہ ڈکشنری شیئر کر دوں گا، پرانی ڈکشنری ہے لطف الرحمان کی، ڈیجیٹل بھی اویلیبل ہے، اور پلس پی ڈی ایف میں بھی ہے، اور مارکیٹ میں بھی ہارڈ کاپی ہے۔ یہ ڈکشنری آپ کو بہت کام دے گی جب تک آپ ابتدائی لیول کے جو ہے قرآن سیکھنے کے طالب علم ہیں، اس ڈکشنری سے آپ مدد دیں گے۔ اس میں ٹوٹل قرآنک جو ہے نا وہ الفاظ تھے، تو جبکہ القاموس جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈکشنری ہے عربی کی، یہ اس وقت اس لیول پہ تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا لفظ آیا؟ ينفق، مضارع کا فعل ہے، تو اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں۔ رزقنا، رزقنا اس کے ہم نے اس میں سے مادہ نکالے، روٹ لیٹر نکال کے دے مجھے۔
उसके साथ ना है प्लस जमीर। हाँ। ठीक है, ये हमने टुकड़े के हमारे पास रूल रहता है अगर राजा का तीनों सही लफ्ज है, लिहाजा हम इसी को जो है डिक्शनरी में देंगे राजा का। माजी का लफ्ज है राजा का, तो माँ जो है इलामत है माजी है। क्यों? जब फेल के आखिर में कोई इलामत आती है ता तू ती तुम ना वगैरह, तो वो माजी की इलामत। और जब शुरू में आती है हमजा ता या नून में से कोई आताइन, तो ये जो है ना आखिर में आ रहा है रज़कना में, तो ये माजी का सीगा है। और हम जो है ज़मीर मुत्तसिल, ये इसके साथ जुड़कर ज़मीर अलहदा से आ रही है हम यानी वो सब। तो आइए देखते हैं अल्लाह जीना का क्या तर्जुमा होगा। वो जो सब लोग। तो ठीक है, और यहाँ चूंकि पीछे मुत्तकीन का आ रहा था तो इसका मतलब है जो डरने वाले लोग। तो वो सब ईमान लाते हैं लाते हैं बिल गायबी गायब पर गैब पर वाह के मैंने, और ये हमें पता है और युकीमूना, और वो सब कायम कायम करते हैं कायम करते हैं अस्सलात नमाज को पास नमाज। पाँच नमाज। वाह के मैंने और होता है मिम्मा, मिम्मा के क्या मानी है उसमें से जो जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उन सब को। हमने रिज़्क़ दिया उन सब मुज़क्कर को। युनफिकूना वो सब वो सब खर्च करते हैं। अब हमारे पास लफ्ज भी आ गए, उनका तर्जुमा भी आ गया। अब हमने इनको जोड़कर जो है रवां तर्जुमा करना है। तो आइए उससे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। युमिनूना, सब कायम करते हैं। युमिनूना हमारे पास एक फेल है, इससे हमने इसका माजी निकालना है। तो क्या इलामत मुदारे को हटा देंगे, वो सब ये जो है खर्च करते बाउनून हैं। को हटा दें, तो ये क्या आ जाएगा आमना। इसका माजी होता है आमना, मुदारे क्या होगा युमिनु, युमिनु अमर क्या होगा आमिन। अगला लफ्ज है कि युकीमुना, युकीमुना जो है इसका हमने माजी निकालना है, या को हटा देंगे वाव नून को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अकामा। और मुदारे क्या होगा अकामा युकीमु, अकामा मुदारे है ना, इलामत मुदारे लगेगी उसके साथ, अकामा युकीमु, अमर क्या होगा अकीम। अब ये एक एक्सरसाइज है जो आपने सीखनी है इन जो है सूरतुल बकरा की 30 आयतों में, और यही असल है जो हमने सीखना है। आइए आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। एक और लेते हैं फेल रज़कना। रज़कना में नून को हटा दे, हमारे पास राजा काफ आ गया, इसका माजी बताइए। राजा का मुदारे को यरजुकु अमर क्या होगा और राजा का आएगा कि ये जो सेकंड लेटर है इस पे पेश आ रहा है, ये बाब नसरा से है, तो लिहाजा बाब नसरा वालों के ऊपर जो है अमर में पेश आता है उर्दू। अगला देखिए युनफिकूना, माजी चाहिए इसका नाफका अनफका, पक्का ही है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा, ये आगे आएंगी स्टेजेस कि ये कैसे पता चला कि ये अनफका है नफका नहीं है। ये असल में जो है क्या है, ये आ रहे हैं मजीद फी के अल्फाज। युनफिकु अनफका युनफिकु, अनफिक और अमर क्या होगा अनफिक इनफिक, अनफिक सॉरी यू आर राइट अनफिक, क्योंकि ये 4 हरफी है। ये देखें 4 हरफ है इसमें, माजी के अंदर 4 हरफ है, तो 4 हरफी के अंदर जो है जबर आता है। सिर्फ वाहिद 4 हरफी फेल माजी का अगर कोई है, चाहे वो मजीद फी का है चाहे रुबाई का है, उसके अमर में जबर आता है, बाकी किसी पे जबर नहीं आता। सब पे अगर बाब नसर करोमा से है तो पेश आएगा, बाकी चारों बाब यानी जो है फतहा दराबा सामिया और हासिबा पे जो है जेर आएगा। सिर्फ
4 حرفی مزید فی یا ربائی کے اندر جو ہے جب امر بنتا ہے وہ زبر سے بنتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون. پہلے اس کے ہم ٹکڑے کر لیتے ہیں آسانی کے لیے، لمبی آیت ہے. ہم پہلا یہ ٹکڑا لیتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں تک اس کا حصہ لے لیتے ہیں اور اس میں الفاظ کو علیحدہ کرتے ہیں. کیا کیا الفاظ ہیں؟ واو ہے، الذین ہے، یؤمنون ہے، بما ہے، انزلہ ہے اور الیکا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کیا، ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے کریے. وا کا واؤ ہی ہے، الذین الذین ہی رہے گا. یؤمنون میں علامت مضارع یا واو نون علیحدہ ہوا، بما میں اور ما ہوا، انزلہ یہ جو ہے فعل ہے الا کے وزن پہ آ رہا ہے، الیکا الا اور کا. یہ جو پیش کے ساتھ آ رہا ہے نا انزلہ فعلا، یہ مجہول ہے. یہ بھی آگے پڑھیں. وما، اب اگلا حصہ لیتے ہیں اس آیت کا. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ان میں سے الفاظ علیحدہ کیجیے. واو علیحدہ ہوگا، ما بھی علیحدہ ہو گیا. ماں لگا جو ہے انزلہ من پیلا کے من وزن پہ ہے، قبلی کو کا قبلی کا الگ ہو جائے گا، با علیحدہ ہوگا، وا علیحدہ ہوگا، واہ بی علیحدہ ہو جائے آخرہ گا، الف لام آخرہ، ہم ہم کیا کیا علیحدہ لگا ہو ہو جائے جائے گا، گا، باقی نہ لگا ہو جائے گا، واؤ واؤ نون نون علیحدہ بھی ہو جائے اینڈ گا. میں الگ ہو جائے یہ ہم نے 2 کام کرے. پہلے اس کے آیت بڑی آیت تھی، چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ان کے الفاظ لیے، پھر ان الفاظ کے بھی جز کر لیے. اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بیما، بی اور ما 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. با کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ 6 7 ساتھ وغیرہ کے ساتھ یا کے اس پر. ساتھ، ماں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو جو کیا جو جو نہیں نہیں، کیا، کتنا. یہ 4 آپ کو معنی جو ہے ہم نے پڑھے سورۃ الرعد میں. یہ اس کے 4 معنی ہوتا ہے کتنا. تو لہٰذا یہاں ہم اس کے ان 4 میں سے لیں گے جو. تو بیما کے کا جب ملائیں گے تو کیا ہوگا ترجمہ؟ اس سے جو کے ساتھ جو کیا کتنا نہیں تھا، تو یہ ہوگا اس پر جو. کیونکہ کے ساتھ کے میں نے بریکٹ میں ہم نے اس پر اس لیے لکھا تھا کہ ہم ترجمے میں یہ لفظ فٹ ہو رہا ہے. بیما کا مطلب ہے اس پر جو، بیما اس پر. الیکا، جی 2 ٹکڑے ہیں، الا اور کا. الا کے کیا معنی ہوتا ہے؟ طرف کی طرف، کا کے معنی ہوتا ہے تم ایک تم ایک مذکر مذکر کی طرف. ترکیب ہو جائے گی نا، یعنی کا ترجمہ پہلے لائیں گے، الا کا بعد میں لے جائیں گے، کا کے ایک ہی کے ساتھ ان کو ملا دیں گے. تم ایک مذکر کی طرف، الیکا تم ایک مذکر کی طرف. اگلا دیکھیں انزیلا. انزیلا یہ فعل ہے، اس کا ماضی ہوتا ہے نزلہ. نزلہ، اس سے جب یہ مجہول بنتا ہے فعیلا کے وزن پہ تو یہ بنتا ہے نزیلا. فعیلا کے وزن پہ نزیلا مجہول ہے. یہ انزلہ ایک لفظ ہے، انزلہ یہ ماضی ہے، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ انجلا. انزلہ، انزلہ نہیں ہوگا، وہ ماضی کے لیے ہے فعیلا. مضارع کے لیے ہے فعلا، این پہ زبر لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فعلا سے انجلا. یہ ہو گیا انزلہ. اس نے بھی انزلہ دیا ہے، تو آئیے ہم لیتے ہیں اس کے معنی ہے نازل ہوا. انزلہ نازل ہوا. یوقنون، جی اس کا روٹ لیٹر. واؤ قافیہ. جب واؤ قافیہ آ گیا تو ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ جہاں بھی کمزور حرف آئے گا اس کی جگہ جو ہے ہم کیا کریں گے؟ 3 حرف رکھیں گے، 3 نئے لفظ بنائیں گے. الف واؤ یا کو باری باری رکھ کے دیکھیں. لفظ کا جب نے بریک کیا تو یہ ہوا یا واؤ نون واؤ کاف نون، لیکن روٹ لیٹر میں اب واؤ آ گیا. اس واؤ کی جگہ پہلے ہم الف کو رکھیں گے، پھر جو ہے واؤ کو رکھیں گے، پھر نون کو رکھیں گے. تو آئیے دیکھیے حروف علت الف واؤ یا سے بدلنے سے یہاں ہم نے جو ہے کیا رکھ دیا؟ کاف واؤ کاف نون کو نکال کے واؤ کی جگہ الف. اب پہلے الف سے اسے ملائیں گے تو لفظ بنے گا الف کاف.
جب واو سے ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ واو کاف نون. اور جب یا سے ملائیں گے تو یا. اس کا مطلب ہے یہ جو اصل میں واو کاف نون ہے یا تو الف کاف نون ہے یا واو کاف نون ہے یا کاف نون ہے. اب ہم ڈکشنری میں تینوں لفظوں کو دیکھیں. جو معنی لفظوں کا اس کا ترجمہ ڈکشنری میں مل جائے گا. جو نہیں ہے مالک ہوگا کہ یہ لفظ ڈکشنری میں استعمال نہیں, یہ استعمال نہیں ہے. یا فرض کر لیں دو یا تینوں لفظ صحیح اور پھر ہم دیکھیں گے اس آیت میں اس میں سے کون سا ترجمہ فٹ ہوگا. اس میں یا کاف نون والا بن رہا ہے. ابھی ہم نے یہ فکس نہیں کیا کون سا بن رہا ہے. تو یہ ہم یہاں تک آگے تھے. اب ہم چلتے ہیں یو کے نونا مادہ جو ہے ہم نے یہ فکس کر لیا کا یا کاف نون. جب ڈکشنری میں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا یہ لفظ ہوتا ہے یا کاف نون. تو آئیے اب یہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس ٹکڑے کا. والذینہ اور جو لوگ یؤمنون کا ترجمہ کیجئے. وہ سب وہ ایمان سب لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں بیما اس پر جو پر جو اس پر جو انزل ہم نے نازل نازل کیا کیا نازل کیا گیا کیا گیا الیکا ان کی طرف آپ پر ان کی طرف ہے. آپ کی طرف آپ کی آپ طرف کی طرف آپ وما اور جو اور جو انزل نازل کیا گیا نازل کیا گیا سے قبلک آپ من سے قبل پہلے سے آپ پہلے سے پہلے آپ سے پہلے تم سے پہلے آپ سے پہلے یعنی اس پر وبالآخرتی اور اور ساتھ آخرت کے آخرت پر ہم یقینون وہ وہ سب سب ایمان سب یقین رکھتے یقین ہیں رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں. تو آئیے اس میں افعال کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. یؤمنون اس کا ہم ماضی بنائیں گے. یا کو الٹا دیں واو نون کو ہٹا دیں تو کیا بنا؟ آمنا یہ ہے آمن. آمن. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا یؤمنون کا آمنا تھا. اب ایسا ایسا یہ آپ کو پکے ہوتے جائیں گے کیونکہ قرآن میں اتنی ریپیٹیشن اتنی ہے. جیسے لفظ دیکھیں گے آپ فوراً بتائیں گے اس کا ماضی. تو مضارع کیا ہوگا آمنا کا؟ آمنا یؤمن 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 اور امر کیا ہوگا؟ آمین آمین ہاں ٹھیک ہے جی. اگلا ہے نزلہ ماضی بتائیے. نزلہ ہی ہوگا سر ماضی. نزلہ. اور مضارع کیا ہوگا؟ ينزل ينزل ينزل. اور امر کیا ہوگا؟ ينزل ينزل امر انزل 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 ہوگا سر انزل 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 ہوگا. کیا ہوگا سسٹر وجہ؟ نزل ينزل نزل let ينزل her to say comments. جی سسٹر آپ جو کہہ رہی ہیں انزلہ وہ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہ علامہ پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ لفظ جو ہے وہ انزلہ 4 حرفی تھا. اور جب 4 حرفی آئے گا تو اس کا میں نے بتایا تھا واحد ایک 4 حرفی مزید فی یا رباعی ہے جس کے امر پہ زبر آتا ہے. یہاں ہمارے پاس ماضی میں کتنے لفظ ہیں اس کے؟ نزل 3 Let her to say. تین ہے 3 ہے تو اس لیے اس پہ زبر والا امر نہیں آ سکتا. اگر یہ ہوتا انزلہ 4 حرفی پھر جو ہے یہ اس کا امر جو ہے انزل ہوتا. نزل یہ ينزل 3 حرفی ہے. 3 حرفی کے ساتھ یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا. پیش آئے گا اگر باب نصرہ اور جو ہے وہ کرومہ سے ہے تو پھر پیش آئے. اور اگر باب فتحہ سامعہ اور دربہ اور جو ہے وہ حاسبہ سے ہے پھر زیر آئے گا. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں آپ اس کے سیکنڈ لیٹر پہ جو ہے حرکت دیکھیں مضارع میں. اگر یہ زیر یا زبر ہے تو زیر آئے گا دونوں. اگر پیش ہے تو پیش آئے. نصرہ ینصرو پہ پیش آ رہا ہے مضارع میں. اسی طرح کروما یکرمو میں پیش آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کے اندر جو ہے وہ 3 حرفی کے لیے پیش آ رہا ہے.
अगला ये देखें, कौन सा बात है? उनजिला आ गया जी, वही जिस पे आपका झगड़ा था वही लफ्ज खुद आ गया, तो इसका माजी बताइए, उन्जिला पेश क्यों आएगा भाई, माजी के अंदर पेश कहाँ से आ गया, उनजिला। अच्छा, तो मुदारे अंजला युंजिला उन्जिला अंजला युनज़िलु युंजिलु युनज़लु, ينزل अंजला युनज़लु। अब जब इसका अमर बनेगा, ये 4 हरफी है, इसके माजी में देखें 1 2 3 4 हरफ आ रहे हैं, इसका जब अमर बनाएंगे वो जबर के साथ बनेगा, तो क्या बनेगा, बनाइए, अनजिल أنزل अनज़िल जिल। इसका वैसे बनता नहीं है, लेकिन अगर बने तो अनजिल बनेगा। अब पता चल गया कि नज़ला का जो जी है सर। इंजिल और उनजिला या नज़ला, इसका क्यों नहीं आया, इसका अमर क्यों नहीं आया? यस, $100 क्वेश्चन, क्या सर? अमर क्यों नहीं आया इसका, उनजिला का? इसका असर किसी पे नहीं पड़ता। ये बात नहीं है। अच्छा, एक वजन था जिसपे ना वो नहीं बनता था, पक्की बात बाप। चाहिए, $100 कोई ऐसी मामूली रकम नहीं होती। हम तो 10-10 नंबर के ऊपर जो है वो ये पैसिव वॉइस है। यस, पैसिव वॉइस का अमर नहीं होता, चलो मजहूल $50 का हो गया। अमर नहीं होता, याद रखिए, 3 बार मैं दोहरा रहा हूं, मजहूल का अमर नहीं होता, मजहूल का अमर नहीं होता, मजहूल का अमर, बस इतना याद रखिए। कहीं अगर मजहूल आ गया, अमर मत बनाइएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लें, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में हमारी दुआ है, पुकार है, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और बताने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना फ़िल मौत वला तुहज़्ज़िबना यौमल क़ियामह, इन्नका अला कुल्लि शैइन